خاص طور سے جاگیرداری دور ختم ہوا، اس کے ساتھ بڑی دکھ بھری کہانیاں وابستہ ہیں۔ وہ جاگیردار جو صرف عیش اور آرام کرنا جانتے تھے، پہلی بار زندگی کے سخت تجربوں سے گزرے۔ ایک ایسے ہی تباہ حال جاگیردار سے ان کی زندگی کے تجربے سنیے۔ وہ بڑی فصیح اور با محاورہ دکنی زبان بولتے ہیں۔ یہ زبان جو دکن کے اعلیٰ طبقے کی زبان تھی، ایک مخصوص تہذیب کی نمائندگی کرتی تھی۔ میر حسین علی خان کی باتوں میں دکنی محاورے، کہاوتیں خاص طور پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جو ایک عہد کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی۔ آپ حسین علی خان کی باتوں میں دو چیزیں پائیں گے۔ ایک اس زوال پذیر تہذیب کی باتیں جو اب مٹ چکی ہے، اور پھر دکنی زبان کی وہ مخصوص دل آویزی، وہ مخصوص دلکشی، وہ مخصوص انداز جو ایک اعلیٰ طبقے سے وابستہ تھا، اور جو دکنی زبان آپ کی دعا سے کم نہیں بولے تو ایک 70 پہ 7-8 سال اوپر تو ہوں گی ماشاءاللہ۔ اب کیا بیٹے، اب کو سر میں جینا ہے، بس بلانے کا انتظار ہے بس جی۔ اللہ جب بلایا، ہاں جب یاد ہوئی چلے جائیں گے بے شک بے شک۔ اب جو آپ جو پاشا کے زمانے کے واقعات بولے جی، آپ، جی، سرکار کے زمانے سرکار کے ایک دنیا تھی کیا، جی، دنیا کی دنیا تھی، ہاں، کیا آپ نے تو بہت دنیا کچھ دیکھا تھی، ہوگا۔ کیا زمانہ، کیسے لوگ تھے کیا۔ ہمارے زمانے میں جو ہم لوگ دیکھے، جی، آج کی نسل کیا، آج کی نسل جو دیکھی وہ سوچ نہیں سکتے، دیکھنا تو چھوڑو۔ صحیح۔ میں بولتا ہوں کیا بی بی، اس زمانے میں تو بہت سستا اناج، گھی، تیل، جی اناج گھی سستا۔ اب آج کل کے لوگ بولتے کہ حیدرآباد نگینا اندر مٹھی اوپر چننا بول کے بولتے، ہاں اجی اوپر چننا اندر مٹھی کون کرے سو ہے، اپنے ہاتھوں سے کرے سو کیا، اعمال رہنا اثر۔ ہاں وہ زمانہ ہمارا ویسا نہیں تھا، اوپر شیروانی اندر پریشانی، ویسا نہیں تھا۔ ارے ہمارا زمانہ تو کیا تھا، اوپر بھی شیروانی تھی، اندر بھی جو ہے ہماری کیا معاشی خوشحالی تھی، سمجھے۔ یہ اندر پریشانی اس زمانے میں نہیں تھی۔ ہاں اب جو ہے بیٹے ہمارے حضور کا، ہم لوگ نظری باغ تک ہماری دوڑ، جی، اس کے آگے تو ہمارا کیا خادم سمجھے آپ، حضور کے نمک خوار۔ نواب صاحب، سنا ہے جب اعلیٰ حضرت کی سواری نکلتی تھی تو اس وقت سڑکوں پر بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ ہو کیا پوچھنے کا ہے، یہ آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہوں۔ جی، یہ آپ کے یہ کون سا بولتے بیٹے، یہ تاج محل ہوٹل کو بولتے ہیں، عابد کی شاپ کو۔ جی جی ہاں، ہمارے ندری باغ سے آتا سو رستہ، جی، وہاں سے سرکار کے واسطے سیٹیاں، اب اگرچہ کہ سرکار کو وہاں سے جانے کا ہے، آپ کے اللہ رکھو 4 منارے کنے، کیا 4 منارے کنے جا کو مکہ مسجد کو جاتے تھے سرکار۔ اب اس کے بعد وہاں سے وہاں تک کا دیکھ لو آپ، پیلے پیلے دستاراں ترے باندھے ہوئے، کیا پر بہار آصفیہ دور کے لوگاں، سیٹیاں بجنا، دکانوں کی دونوں طرف، کوئی پبلک کو روکتا نہیں، پبلک خود انتظار میں، کس واسطے، ارے بھائی بادشاہ کی صورت دیکھنا بولے تو قسمتاں بدل جاتے بیٹے۔ پھر ہمارے زمانے میں یہ فرض ہر ایک کو یقین اس بات کا، ارے بھائی صبح میں بادشاہ کی صورت دیکھ لیے تو اپنے قسمتاں بدل جاتے۔ وہ جذبہ آج کہاں ہے بولو آپ، آج بڑے سے بڑا لیڈر جاتا
کوئی یہ نہیں سوچتے. ارے بھائی بادشاہ کا بولے تو اقبال اپنا بلند ہونے کی بات ہے نا بیٹے اس کے اندر. تو اس طرح سے وہ سواری نکلتی تھی اور پھر اس کے بعد میں وہ پیسے بھی لٹائے جاتے تھے. بے شک ہاں میں خود دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے لوٹتے تھے پیسے, سیٹیاں بجتے تھے. پھر یہ عابد کی شاپ پر, عابد بولے تو آپ کو معلوم ہے نہیں کیا بات ہے؟ عابد کی شاپ کس کو بولتے؟ عابد کی شاپ بولے تو عابد بول کو بٹلر. اچھا وہ بٹلر جو ہے انگریزوں کے زمانے میں آ کر یہاں پر جو ہے آپ کی کیک پیسٹری اچھا یہ بنایا سو حیدرآباد میں. اچھا پھر آئس کریم کہاں تھی بولو آپ کے حیدرآباد میں آئس کریم تھی؟ نہیں تھی, کہیں بھی نہیں تھی. ہاں وہ آئس کریم بناتا تھا انہیں. اچھا اچھا بعد میں علاؤدین برف ڈپو پہلا وہاں پر ہی چایا اچھا عابد کی شاپ کے اندر. ہاں ہاں وہ جو تمہارا کون سا کی سنیما ہے نا ہاں ہاں 42 بول کر, ہاں وہ 42 بول کر جو سنیما بعد میں بنا سو وہ پہلے عابد کی شاپ تھی. آئس کریم کھانے کو جاتے تھے لوگ, کیک پیسٹری کھانے کو جاتے تھے. وہ بٹلر کنے وہ جا کو جو ہے اس کو محلے کا نام اب میرے کو اچھا یاد ہے, صدر ٹپا خانہ چھوٹا سا وہاں رہتا تھا. اور سڑکاں کا سیمنٹ کے سڑکاں کا کچھ بھی نہیں تھے. ہاں پوری ایسی مٹی بنڈیوں کے راستے تھے وہ. اور چراغی آتا تھا, چراغیا کو پوروں میں تیل ڈال کو 5 بجے 6 بجے چراغی آتا تھا. چراغی ایک سائیکل کے اوپر جا کے پورا لائن سے بتیوں کو تیل ڈالتا تھا. اس کے پیچھے بولتے سو مشلچی. مشلچی کا کام آنکھ کو روشن کرنا, سڑکوں کی روشنی. سڑکوں کی روشنی. یہ لائٹ گیٹ کچھ بھی نہیں تھی جب. ہاں تو مشلچی بھی اور چراغی دونوں کے دونوں کا کام شہر میں روشنی کرنا. تو آبی شاپ سے حضور کی سواری گزرتی تھی جب ہم اس کو بولتے تھے شاہراہ عثمانی. اچھا ہاں یہ نام اب پڑا سو ہے عابد کی شاپ بول کو. ہاں جب اس کو شاہراہ عثمانی بولتے تھے. یہ دکانہ میلے ٹھیلے کچھ بھی نہیں تھے. اچھا تو حضور کا پہلا پڑاؤ کدھر بولے تو عابد کی شاپ. وہاں سے پھر آپ کے یہ پورا معظم جائے مارکیٹ, مکرم جائے مارکیٹ, تمہارا عثمان گنج, محبوب گنج, یہاں سے جاتے تھے سرکار. کیا سواری پر بہاری کیا نکلتی تھی, کیا رونق تھی. ہزاروں کے ہزاروں ٹھہر کے حضور کا اقبال بلند بول کے دعائیں دیتے تھے. آپ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ کے پاس تو جاگیریں تھیں, آپ کے پاس پیسہ تھا, تو آپ اپنا سارا دن کیسے گزارتے تھے؟ کیا کام کرتے تھے آپ لوگ؟ دن فرصت کسی کو ملنا تو نا بی بی. اچھا ارے کہاں کی فرصت سمجھ رہے تھے؟ جی ہاں شاعری ہے. اب یہ آپ کی دعا سے تھوڑا شعر شاعری تو سمجھو اس وقت ہر پڑھا لکھا آدمی کرتا تھا. اچھا فارسی ہمارے کو معلوم, ہم عربی بھی تھوڑی بہت آپ کی دعا سے جانتا ہوں. لیکن جو ہے اصل کیا ہے, سرکار کی خدمت میں رہنا ہمارا کام. پیشی میں ہماری سرفرازی ہوتی تھی. سرکار بلاتے تھے نظری باغ میں, ہم لوگ بکلوز باندھ کر اپنے, ہاں اور بیوی ہمارے پیلے پیلے شملے, وہ شملے ہم لوگ ڈال لے کے کر کے وہ ہم لوگ سرکار کے سامنے پیش ہو جاتے تھے. سرکار یاد فرمائے ہیں جی سرکار, سرکار کو سات سلام جھکو کرنے کے آداب, اور واپسی کیسا, پیٹ کبھی نہیں پلٹانا بیٹے, پیٹ پلٹا کے نہیں جانے کا. ہاں الٹے الٹے قدم جا کر 12 قدم 14 قدم الٹے جا کو جب پیٹ پلٹانا. ہاں سرکار کے سامنے. اس وقت حیدرآباد میں ہوٹل تھے, چائے خانہ تھا نا, چائے خانے تھے, چائے خانے. جی ہاں چائے خانے. آپ شریف لوگ بھی جاتے تھے یا صرف؟ نہیں بیٹے, چائے خانے میں جانا اس زمانے میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. اچھا یہ ہمارے شبیر کا چائے خانہ افضل گنج کنے, شبیر کا چائے خانہ, وہاں پر چائے ملنا. چائے بولے تو بہت بری بات. آج کل کے لوگ جیسا شراب. جی ہاں چائے کی قسمہ. چائے جا کو چائے بولے تو اس کو بولے ارے بچے
सरकार कैसी चाय लाओ, अबे खड़ा चम्मच ला, बोले अरे खड़ा चम्मच, यानी खड़ा चम्मच बोले तो यानी इतनी शक्कर रहना कि चम्मच खड़े हो जाना। हाँ, नहीं तो बोलते थे उसको, ए चाय लेकर आ, रेती कंजाली जास्ती बोलते थे। रेती कंजाली जास्ती बोले तो, कंजाली बोले तो मलाई, कंजाली का तो मलाई और रेती का तो शक्कर, बोले तो जरा शक्कर मलाई अच्छी रहना। और एक उसका ने अफजलगंज के पास और एक था चाय खाना, वहां हम बोलते थे सुलेमानी लारे, उन्हें सुलेमानी देता था। सुलेमानी में तो दूध नहीं डालता, खाली चाय की पत्ती। अरे क्या चाय रहती थी वो, चाय अलग, अंग्रेजा लगा दिए सो है अपने को ये लग, आपने करने का। फ्री में ये ब्रूक बाउंड के लोग टांगों में ला ला के बना के बताते थे चाय पियो बोलकर। कोई नहीं लेते थे उस वक्त चाय। हाँ, कोई खरीदते नहीं थे, ला के बताते थे हम लोगों को। वो आदत पड़ाई सो अंग्रेजा हमारे को गुलाम बना दिए इस तरीके से। तो वो जमाने और थे, वैसे थे। अब क्या है, अब बाप को बाप नहीं बोलता सो बच्चा पड़ोसी को चीचा क्या बोलेगा बेटे, बोलो आप, है ना? सही है। फिर आपके जमाने में और जमाने में क्या फर्क लगता है आपको? अब ये जमाने में आपको कौन सी बातें बुरी लगती हैं कि अच्छी नहीं लगती आपको, कि नहीं होना चाहिए थी वो? अब देखो बेटे, अब आजकल के बच्चों में अदब नहीं है। अभी आपको बोला ना मैं, हाँ, जो है बाप को बाप नहीं बोलने वाली नस्ल है, पड़ोसी को चीचा बोल के क्या बोलेंगी। पहली बात तो अदब लिहाज सब खत्म हो गया है। इसके अलावा भी आदाब नशिश तो बर्खास्त से नावाकिफ है। अच्छा। आज की नस्ल। जी हाँ, क्या थे आदाब नशिश तो बर्खास्त? जी हाँ, अब अर्ज करा ना मैं, बड़ों से कैसा खिताब करना, साथ झटके सलाम फर्शी कैसा करना। हाँ, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं दिख रही तो पत्थरा लेको मारे, सब मारते बेटे आजकल। हाँ, हम लोग बोलते थे हुजूर तकसीर हुजूर ये फकीर पुरतकसीर का एक मारोजा है, आलिजा मीर सानद फिजवी ये रकम तराज है बोल के दरखास्त लिखते थे। आज कहाँ है ये? और ऐसा जाते बाबा की मौता में जा रहे हैं जैसा भगते लोग। क्या है, ना बड़े का लिहाज है ना छोटे का लिहाज है, क्या जमाना है अभी। फिर क्या है मालूम, असल कोई बात की सही बात नहीं बोलते, झूठ बहुत बढ़ गई देखो आजकल भी। अच्छा, पहले झूठ नहीं बोलते थे? अरे ऐसा नहीं भाई, अरे अपनी मर्जी धन मड़ी बोले तो बस है, अपना दिल आया, चार दोस्ता बैठे गपशप सो भी चलती थी। अब जैसा कि मुर्गों की लड़ी, मुर्गियां लड़ाते थे, मुर्गे असली वाले असील मुर्ग, ये आपके शरीफ मोटर टैक्सी का ने। अच्छा, शरीफ मोटर टैक्सी कहाँ थी बोले तो उस पर शर्तें लगाते थे ना? जी हाँ, सबसे बड़ा अड्डा वही था जी हमारे। अच्छा। मुर्गा लड़ाने का। आप भी लगाते थे? जी हाँ, मैं बुलबुला भी पाला हूँ आपकी दुआ से। अच्छा। हाँ, बुलबुला भी पाला हूँ और अपने असील नस्ल के मुर्ग पालता था मैं। जी हाँ, गम के बस अल्लाह का फजल है, कभी नहीं पाला मैं। जी हाँ, मगर मुर्गे बहुत लड़ाया हूँ। मगर अब क्या हो गया है मालूम है, अरे छिड़ी उड़ी तो भैंस उड़ी बोलते हैं मामूली मामूली बात पर। झूठ बहुत बढ़ गई देखो, ये अपने को अच्छे नहीं दिखता। और आजकल के कपड़े वगैरह ठीक हैं क्या? क्या? अरे कपड़ा बोले तो सतर पोशी को रहता, हाँ, नंगे पने के वास्ते कपड़ा है। अब देखिए हमारे जमाने में, खैर वो जमाने गए, रेशम अतलस और आपके किमखाब मशरू हिमरू क्या क्या कपड़े आते थे हमारे, निजाम शाही मिलके, उस्मान शाही मिलके, महबूब शाही मिलके कपड़े, कैसे कैसे कपड़े थे। अब वो कपड़ा भी वैसा नहीं दिखा। फिर हम लोग शार्क स्किन पहनते थे। अच्छा। हाँ, शार्क स्किन क्या कपड़ा था, क्या चमकदार था। अब क्या है, मट्ठी वैसे कपड़े भी नहीं है और वैसे पहनने वाले भी नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आप कीमती से कीमती, वो कहां से की, अमेरिका से आता, कहते मट्ठी दुबई से कहां से की आता। वो ना तो पहनने वालों की सूरत है, ना तो वो कपड़े में वो बात है। देखिए अभी मेरे कहने आपकी दुआ से थोड़े शार्क स्किन के पड़े अच्छे होंगे अभी शेरवानिया।
جی شیروان پہنتا تھا میں بروبر. جی ہاں ہر وقت شیروان پہنتا تھا میں. اور بگلوساں بھی ہے میرے پاس, نہیں بول کے نہیں, بگلوساں ہیں, شیروانیاں ہیں. تو یہ آج کل کی نسل تو سطر پوشی نہیں جانتی. اب آپ کے بچوں کو کیا چیز آپ کی پسند نہیں آتی, وہ بھی کچھ بولتے ہوں گے نا کہ آپ ایسا مت کیجیے ویسا مت کیجیے. بچے ہمارے بچے بولتے ہمارا باپ پاگل ہے بولتے, کھولا ہے بولتے, کیا بولنا بولو آپ. ارے آپ بولتے ارے بیٹے آپ کہاں ہیں بیٹے آپ. حالت یہ ہے وہ کیا کی کہتے پیخانے کو جائیں گے تو ٹی وی ایس پہ جائیں گے. ایسی بات ہے, کئی کی نسل ہے بھائی. وہ گھر میں کیا کی ٹی وی ہے, باہر کیا کی ٹی وی ایس ہے. سب ٹی ویوں میں زندگی جاری. دیکھو بی بی وہ ایک ٹی وی بول کے ایک لگا لیتے ہیں, وہ میں تو نہیں دیکھتا, میرے کو بہت سر میں درد ہوتا ہے. اچھا ہے نا ساری دنیا کی چیز آپ کو نظر آ جاتی. ارے دیکھو کیجیے آپ, دیکھو بی بی گھر کی زندگی چلے گئی. نہ باپ بیٹے کو پوچھتا کہاں سے آیا بھائی, تو کتنی دیر پڑا بھائی. نہ بیٹا کو پوچھتا بابا ہیں خرچ ہو گئے, بالکل نہیں پوچھتا ہوں. وہ کیا کی کہتے اس کا ٹائم ہو گیا کہتے, اس کا ٹائم ہو گیا کہتے. ارے رے رے بکوا بکوا. پھر اور کیا ہے بی بی ہمارے زمانے میں کوئی آج کل کی دلچسپی نہیں ہے کیا ہو رہا دنیا میں. دلچسپی لیے تو کیا ہوتا بولو آپ. لڑائی جنگ فالتو, یہ لڑائی وہ بما گر رہا, وہ ان کو مار رہا ہے, ان کو مارا. کیوں خون کے دشمن ہو رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو, سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. ہاں میرے کو تو بہت اختلاج ہوتا میرے کو. میں نہیں پڑھتے, نہیں ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, اخبار بھی نہیں پڑھتے. نہیں وہ ٹی وی کبھی ذرا دل بہلانے کے واسطے آ کے بیٹھ جاؤ تو, مگر میرے کو پسند نہیں ہے. میرے کو گھر میں شور پسند نہیں ہے. میں بولتا ہوں بھائی اچھا پکاؤ, ہاں اچھا پکاؤ, اچھا کھاؤ, بہن بھائیاں محبت سے بیٹھو. ذرا گھر کے جیسا گھر تو دکھ رہا نہیں ہمارا. آپ کے زمانے میں جیسا کھانا ہوتا تھا اب ویسی ہو رہا ہے دعوتوں میں یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں بی بی آپ کہاں, آپ پہلے بولو میرے کو. ایک معمولی بات بولتا ہوں, شاہ زیرہ ویسا لاتے کیا آپ بولو. سارے پکوان بولے تو شاہ زیرے سے ہے خوشبو. ویسا شاہ زیرہ نہیں ہے, ویسا گھی نہیں ہے, ویسے مغزیات نہیں ہے. کیا مزہ آئے گا بولو آپ. آپ کے زمانے میں کیا خاص کھانے بنتے تھے اس وقت دعوتوں میں, کیسی ہوتی تھی دعوتیں؟ دعوتیں بولے تو شروع سے ہی ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے, مرغ بولے تو بہت بڑی دعوت رہتی مرغ کی. جی مگر اصلی مرغ یہ تمہارے کائے کے رہتے بولتے پوٹری کے, یہ پوٹری کے نہیں تھے جب. اچھا یہ انگریز مرغیاں ایسے نہیں تھے ہمارے پاس. ہاں ہمارے دیسی مرغی کی خوشبو, اس میں اصلی گھی کا بگھار, اس میں بادامہ, اس میں پستے کاجو ڈال کے, ویسی مرغی اب کہاں بنتی بولا آپ. ویسی مرغی اب کہیں بن ہی نہیں سکتی. تو ہمارے کھانے ہمارے پکوان, ایک غریب آدمی کی بھی جو دال میں مزہ تھا آج وہ مزہ نہیں ہے. امبوتی کی بھاجی لے کے ہم لوگ اس میں جھینگوں میں ڈالتے تھے, وہ مزہ الگ ہی تھا. یہ مزہ آج کہاں آ سکتا ہے بولو بی بی آپ, ہے نہیں. ہاں صحیح بات ہے. جی تو آپ کے بیٹے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کے پوتے نواب سے بولتے ہیں کہ آپ پاگل ہو؟ بولتے بابا ہمارا دیوانہ ہے بولتے, مطلب ابھی تو خیر اللہ کے فضل سے ویسا نہیں بولتے, مگر سمجھتے, میں سمجھتا ہوں ویسے. کبھی اگر بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں دن بھر گھر میں؟ اب دیکھیے میرا بی بی اب سب چیزوں میں بات بولتے ہوں گے, اس کو ایک نصیحت اس کو ایک نصیحت, تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے اب آپ کی مرضی سے ذرا آپ کے جیسے کچھ لوگ بلا کے بولتے میر حسین علی کو بلاؤ جی بول کے, بچیوں کے رشتے لگاتا ہوں. دیکھو آپ کیونکہ اللہ کے فضل سے اچھے گھرانوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. جی 4 پیسے میرے کو دے دیتے, کوئی ایک آدھ جوڑا بھی بنا دیتے. تو پھر آپ جوڑے کے پیسے طے کرتے ہوں گے جہیز کے؟ جی ہاں کرتا ہوں نا. نہیں کرنا چاہیے نا, وہ اسلام سے جائز نہیں ہے, پھر مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے. ایسا ہے دیکھو بی بی, اب ہر طرف سے دیکھو ایک بات بولتا ہوں بی بی آپ کو, دینے والے کنے پیسہ ہے بھائی, لینے والا لینے کو تیار ہے. آپ میں کون منع کرے تو قانون نہ بنے تو رکتا کھائی نہیں. ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو, جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اب جس کے پاس نہیں ہے بولے تو اب انہیں اپنی حیثیت کے مطابق ویسا رشتہ بھی ڈھونڈ لیتا, بڑا نہیں دیکھتا ہوں. اب جیسا کہ رکشہ والا ہے, جیسا کہ کوئی معمولی سائیکل کے پنکچراں جوڑنے والا ہے, اب ایسے بولے تو مل جاتے, وہ بیچارے کر لیتے وہ. اب نہیں ہے تو
بیٹی کا باپ ہونا ہی سب سے بڑی سزا ہے بیٹے آج کل. بیٹی کا باپ بننا بہت بڑی سزا ہے. آپ بزرگ ہیں, آپ ختم کریں اس رسم کو, آپ منع کریں لوگوں کو کہ آپ مت کیجیے ایسا. اب ہم بولے تو کیا بیٹے زمانہ بدلتا ہے کیا؟ ارے اب ہم خبر میں پاؤں لٹکا کو بیٹھے, اب زمانہ کیا بدل سکتا کیا؟ ہم زمانے کو بدلنے کی ہمت ٹوٹ گئی. صحیح بات تو کیا, اب وہ آپ سے چھپانے کا کیا ہے؟ تھوڑے لوگ لاتے پیسے دیتے, حسین بھائی کو بلاؤ, حسین بھائی کہاں ہیں کدھر ہیں بول کر ایسا بلا لیتے. میرے کو بلائے تو میں جا کے ذرا ان لوگوں سے بات کر لیتا ہوں, اور برابر اللہ کے فضل سے بہت کامیاب شادیاں رہیں. اب تک کا تو بہت سے کرا دیا میں. جی آؤ, بڑے بڑے نوابوں کے گھروں میں کرایا, بڑے بڑے لوگوں کنے جا کے. ذرا زبان پر بھروسہ کرتے نا بھی لوگ. سارے لوگ جو ہے آج کل سارے لڑکے تو دبئی اور مڈل ایسٹ اور ادھر سب جگہ جا رہے ہیں. اب جو حیدرآباد میں ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں, تو وہ بیچارے کہاں سے جہیز لائیں, کیا کریں؟ اور اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو جاتی ہے نا. بالکل صحیح بولے آپ. کیا ہے اب دبئی میں مٹھی کیا ہے؟ وہاں گئے تھے سو زمانے میں گئے تھے, اب تو میں سنا پورے آ رہے ہیں. چنانچہ ابھی ایک میرا بیٹا بھی واپس آنے والا ہے. اچھا, آپ کا بیٹا بھی وہیں گیا ہے؟ جی ہاں, آپ کی دعا سے. یہاں آٹو میکینک تھا انہیں. آٹو میکینک؟ جی ہاں, یہاں آٹو میکینک تھا. اچھا. اب وہ آپ کے جیسے کوئی لوگ بلائے, اس کو بلا کے بولے ارے بھائی کیا جانی کو بھیجا دیتے کیا؟ اب میں بولا اب آپ کی دعا سے انہیں 3-4 ہزار ریال کما رہا انہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں جو آٹومیٹک؟ اب کیا پڑھانے کا کیا ہے بی بی؟ کیا دیکھو, پڑھائے تو علم عقل کے واسطے رہتا. روٹی کیا ملتی بولو آپ علم سے؟ عقل کے واسطے. اب نام وام لکھ لیتا اللہ کے فضل سے, ذرا انگریزی بھی سیکھ لیا کرتے جا کر. مگر ہاؤ بہت اچھا. آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ میں کیا پڑھا تھا, میں ویسے تو آپ کی دعا سے شاعری کرتا ہوں. بولا شاعر نہ پہلے آپ کو؟ شاعری تو کرتا ہوں میں. 3-4 جماعتیں پڑھاتا ہوں میں. اس زمانے میں اسکولوں میں پڑھتے تھے یا استاد سے پڑھتے تھے آپ؟ نہیں, اسکول کو تو میں کبھی نہیں گیا. اچھا. ہاں, گھر پہ ایک مولوی صاحب آتے تھے, وہ بٹھا کر پڑھاتے تھے. اللہ غریق رحمت کرے, ہمارے والد مرحوم بٹھا کر ان کو میرے کو, آپ کو حیرت ہوں گی, 6 آنے دیتے تھے مہینے کو ان کو. 6 آنے؟ جی ہاں, 6 آنے دیتے تھے. وہ ہم 4 بھائی یہاں بیٹھ کو پڑھتے تھے. دیکھو ان کے پاس کیا کھاتے ہوں گے بیچارے؟ وہ دیکھیے بی اس زمانے میں وہ جو ہے ہمارے کو حفظان صحت, مطالعہ قدرت, یہ پورے مضامین ایک ساتھ. اور انگریزی تو جب اس زمانے میں نہیں پڑھاتے تھے. پھر عربی پڑھاتے تھے, قرآن شریف, بغدادی قاعدہ, یہ سب پڑھتے تھے ہم ان کا نے. 6 آنے میں ہم 4 بھائیوں کو پڑھاتے تھے اس زمانے میں. کھانا کپڑے وغیرہ دیتے؟ جی ہاں, برابر ان کو اپنے خطبے پہ ایک جوڑا, مولوی صاحب کو برابر خطبے کو خطبہ جوڑا رہتا تھا. اور ان کو کھانا وانا جیسا بھی اللہ جیسا جتا دیا ویسا برابر ہوتے رہتا. آپ نے شادیاں کتنی کی؟ میرے کیا بیوی اب جو ہے یہ 4تھی بیوی ہے. آپ کے محل میں اب 4تھی بیگم ہے؟ جی ہاں, جی ہاں. اور آپ کی دعا سے ساری بیویوں سے جملہ کوئی 17-18 بچے ہیں. 17-18؟ جی ہاں, ماشاء اللہ. بڑا آپ کی جاگیر میں تھے پیسے آپ کے پاس کہ آپ نے ان سب کو پال لیا؟ میرے سرکار کا صدقہ ہے, میرے سرکار کا صدقہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پالنے والا. ایسا ہے بیوی جو بچہ پیدا ہوتا نا, وہ اللہ رزق کا انتظام کرتا. ہم کیا, ہماری حیثیت کیا؟ اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے ہر بندے کا. تو اب 16-17 بچے ہیں میرے پوتے نواسیاں. بولے صاحب آپ پریشان ہو جائیں گے, بہت ہے تعداد ان کی. ابھی کبھی گنا آپ نے کتنے ہیں آپ کے؟ سب آتے رہتے. اب میرے کو یاد نہیں رہتا ہے یہ کس کی بچی ہے کس کی پوتی ہے بول کر, مگر آتے سب آتے, پورے آتے, کبھی کبھی آتے. اب گھر تو ویسے اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں پہلے کے جیسے مل کر بیٹھنے کرنے کے. اب یہ گیرج دیکھ رہے ہیں نا آپ جس میں آئے ہیں, یہ گیرج جو ہے سو بس یہ گیرج میں رائت تک حصہ ہے. دیکھیے بی. اچھا. وہ پینے کو پانی نہیں, روشنی نہیں, کچھ نہیں. اب حیدرآباد میں پانی ختم ہو گیا نا. اللہ, یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے بی, یہ قہر ہے بی. دیکھو اب دیکھیے آپ کے 17 بچے, ان کے اتنے بچے, جب اتنی زیادہ آبادی ہو جائے گی تو پانی ختم ہو جائے گا. ارے یہ کچھ نہیں, میں آپ کو بولا نا, وہ تو اللہ
پہلے سے وعدہ کر لیا رزق پہنچانے کا، پانی پہنچانے کا. یہ سب اب نئے نئے حکومتاں جو بن رہے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے وہ ووٹنگ کی نکلی نہیں جمہوریت، یہ سب اس کی وجہ سے ہے. یہ اچھا وہ نہیں ہونا. نہیں، بادشاہ کا اقبال ہمیشہ بلند رہا تو کچھ نہیں ہوتا. تو اصل یہ ہے. تو اب آپ کو اور کچھ بولنے کا ہے بیوی؟ چائے وغیرہ کچھ آپ کے واسطے میں گرم کراتا ہوں. جی نہیں تھوڑی سی پیچھے جاؤ، غریب کا دل رکھ لینے کے واسطے. نہیں شکریہ، ہم نے آپ کا بہت وقت لیا اور بہت اچھی دلچسپ باتیں آپ نے سنائی.